میں آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ عز و جل ممکنہ طور پر شامل کرنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. اپنے تاثرات بھی دیجیے، اپنے سوالات بھی اس میں آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ نگران شورا بھی کرم فرما ہے، مفتی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آج الحمدللہ ہمارے درمیان ہماری پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. سوال جو شروع ہوا تھا وہ اپریل فول کے حوالے سے ہوا تھا، اور امیر علیہ سنت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اپریل فول جو ہے وہ بیوقوف لوگ مناتے ہیں. تو پھر وہ جھوٹ کے حوالے سے فول کہتے ہیں، میرا خیال ہے بیوقوفی. لیکن وہ تو بیوقوف بناتے ہیں نا، تو امیر صاحب فرماتے ہیں کہ بیوقوف مناتے ہیں. تو اب اس پر یہ کہ آج کا دن جو ہے ظاہر 31 دسمبر، اب بلکہ 1 اپریل شروع ہو چکا، تو اب یہ دنیا بھر میں اس کی جو ہے سلسلہ، اس بارے میں کچھ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. لگتا ایسا ہے کہ شاید اس غیر تہذیبی اور ایک کئی صورتوں میں غیر شرعی معاملے کی اتنی زوردار مذمتیں ہوئی ہیں کہ شاید اس کا اتنا زور دنیا میں رہا یا نہیں رہا، اس پر بھی ایک معلومات حاصل کرنی چاہیے. کیونکہ سنتے تو پہلے کافی تھے، لیکن اس حد تک پہلے اس کی شاید مذمت نہیں کی جاتی تھی. لیکن اب اس کی لگتا ہے ٹھیک ٹھاک مذمتیں بھی ہوئی ہیں. تو اب جو عقل مند قسم کا طبقہ ہے، ظاہر ہے وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، جھوٹ کو، دھوکے کو، دل آزاریوں کو، تو وہ پھر رکنے کی کوششیں بھی کرتا ہوگا. البتہ یہ کہ چونکہ ایک ٹرینڈ ہے اور لوگ نہیں کرتے ہوں تو اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے، مگر اب لگتا ہے کہ شاید کم ہو گیا ہوگا. اتنا سننے میں اتنا آتا نہیں ہے کہ فلاں کے ساتھ یہ اپریل فول ہوا، فلاں کے ساتھ یہ اپریل فول ہوا، اور شاید اتنا سوشل میڈیا پر بھی اس کو اتنا دیکھا سمجھا نہیں ہے، مطلب نظر نہیں آیا اتنا زیادہ. تو مجھے ایسا گمان ہے کہ شاید اچھے لوگ مان جاتے ہیں، اور یہ اچھے لوگ ہوں گے جو مان گئے ہوں گے، اور جو بچ گئے ہوں گے اللہ نے چاہا تو وہ بھی اچھے ہو جائیں گے، اور نہیں کریں گے کہ ہم کیوں خالی خالی بیٹھے بیٹھے جھوٹ اور دھوکہ اور اس طرح کے برے افعال، غیر شرعی افعال میں مبتلا ہوں. آج ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے، اللہ نے کل ہمارے ساتھ برا نہ ہو جائے. البتہ یہ کہ اگر کسی نے خدا نہ خواستہ ایسی کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے تو وہ بھی رک جائے، اور اگر کوئی گناہ کر بیٹھا ہے تو اللہ کے حضور سچی توبہ کرے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمانے والا ہے. اللہ سے ہی دعا ہے، التجا ہے کہ وہ ہمیں مدنی سوچ اور سلیم الفطرت بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے، چلیں واقعی بات آپ کی بات سے تو اندازہ ہوا کہ پہلے کی طرح آپ اس طرح کی کوئی ایسی خبر نہیں سنتے تھے کہ بھئی اس طرح سے کوئی بیوقوف بنا ہے، جھوٹ بولا. لیکن بیوقوف جو بنایا جاتا ہے نا، وہ 1 اپریل کے علاوہ بھی، یعنی بعض لوگ اس سے بڑی لذت حاصل کرتے ہیں کہ اگر کہیں میرا کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھئی راستہ کہاں ہے، تو اس کو کہا کہ بھئی یہاں سے سیدھے جانا، الٹے ہاتھ میں مڑو گے تو آگے چل کے راستہ ہے. اب وہ بیچارہ سائیکل پر بڑی دور سے پہنچ کے لیفٹ ہینڈ مڑا، اور آگے جا کے دیکھا تو جھاڑیاں ہیں، پتہ چلو راستہ ہی نہیں ہے وہاں پر. اب وہ باہر جب واپس آیا آدھے پونے گھنٹے کے بعد، تو وہ نوجوان طبقہ جو وہ ہنستا ہے کہ جناب ہم نے اس کو بیوقوف بنایا ہے. خوف خدا کی کمی ہے، اور ظاہر ہے کہ علم کی کمی، جہالت ہے. اس کو یہ شاید آج بھی ایک طبقہ ہوگا ایسا جو مزاح میں جھوٹ بولنے کو شاید جھوٹ نہیں سمجھتا ہو، جی جبکہ یہ مزاح بھی اگر کیا، اگر جوک بھی کیا، ہنسی مذاق بھی کی ہے، اگر اس میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی گرفت تو ہوگی نا. تو ایسی صورت میں بچے کہ آج وہ کسی کے ساتھ برا کر رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، تو کل اللہ نہ کرے اس کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی میں ہو، کوئی ضروری کام میں ہو، کسی کا کوئی اہم مسئلہ ہو، اور اس کو آپ کسی طرح بھیج دیں، تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کو نقصان پہنچے. خدا نہ خواستہ خود کسی ایمرجنسی میں کسی مریض کو بچانے کے لیے کوشش میں جا رہا ہو، اور پتہ چلے تاخیر ہونے کی صورت میں کسی کا نقصان ہو گیا ہو. تو بہت سارے ایسے امکانات ہیں. انسان کو مطلب کہ شریعت اور دین کا پابند ہونا چاہیے، اور
جو بھی بات کرے کلام کرے اس میں دیکھا جائے کہ اس کام کے کرنے کی مجھے اسلام و دین اور شریعت اجازت دیتی ہے نہیں دیتی ہے تو رک جائے اور کوئی سمجھائے تو پھر سمجھ بھی لے اور لوگوں کو تکلیف نہ دے. سیدھی بات یہ کہ مقتۃ المدینہ کی وہ کتاب ہے نا کہ تکلیف نہ دیجیے, یہ کتاب پڑھ لینی چاہیے کیونکہ آج کل تکلیف دینے کا جو رجحان ہے نا وہ ان معنوں کر بھی بڑھا ہوا ہے کہ تکلیف دے کر بھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے. لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں جھوٹ بول کر, تہمتیں باندھ کر, بہتان تراشیاں کر کر, دل آزاریاں کر کر, سامنے مطلب کہ بول کر دل آزاریاں کرتے ہیں. گھروں میں بھی یہ بہت ٹھیک ٹھاک رائج ہوتا ہے, بھائی بہنوں میں بھی رائج ہوتا ہے. بات پر بھائی بعض اوقات بہنوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں, بہنیں بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے, دوست کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے, اور بدقسمت اولاد ماں باپ کو تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے. تو حتیٰ کہ میری موٹی عقل کے مطابق تو یہ کہ اگر بیٹا اپنی بیوی کے سامنے یعنی شوہر اپنی بیوی کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ کچھ مطلب کہ غیر نرم گفتگو کرے نا, شاید اس سے بھی ماں کو تکلیف پہنچتی ہوگی کہ اس کو یہ لگتا ہوگا کہ مجھے میری بہو کے سامنے اس نے مطلب کہ سنایا یا ڈیگریڈ کیا یا مطلب ایک اس پہ. تو یہ دیکھا جائے یہ صرف ماں باپ اور بہو اور ساس کا معاملہ نہیں ہے. میں نے امیر سنت مدثر العالی سے یہاں تک دیکھا اور سیکھا اور سمجھا ہے کہ اگر کسی بڑے ذمہ دار یا موبیدار اسلام بھائی کی اصلاح بھی مقصود ہے نا, سامنے نہیں کرتے, الگ سے کریں گے. اور اگر مثال کے طور پر کبھی کسی وجہ سے اجتماعی طور پر اصلاح کر بھی دی نا تو بعد میں پھر ان کا اس اسلامی بھائی کو راضی کرنے کا اور اس سے رجوع کرنے کا اس حوالے سے مطلب کہ وہ انداز بھی ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس کو لگے کہ یار اگلے ہفتے کو 2 دفعہ ہو جائے نا یا اگلے دن, تو یوں مطلب کہ یہ. لیکن ہمارے نارملی ایسا مزاج ہے, تکالیف پر تکالیف اتنی تکالیف دیتے ہیں. سڑکوں پہ جاؤ, ہوٹلوں پہ بیٹھو, کہیں بھی جاؤ, حتیٰ کہ بدقسمت لوگ مسجد میں تکلیف دیتے ہیں. حالانکہ مسجد کے حوالے سے تو یہ مفتی صاحب تصدیق کریں گے یہ ہے کہ مسجد سے تکلیف دہ شے دور کرنی چاہیے. اگر انسان بھی مسجد میں دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے نا تو بھی اس کو بھی مسجد سے روکا جائے گا. اس کو اگر مفتی صاحب کچھ مسجد مدنی پھول عطا فرمائے. یہ تکلیف والا موضوع ہے, تکلیف والا موضوع بھی ایسا ہے کہ اس پہ بات کرو تو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. مسجد کے علاوہ اصل میں ہمارے دین کا جو ارشاد فرمائے کہ ایمان کی جو ہے وہ 70 سے زیادہ شاخیں, ایک روایت کے مطابق 60 سے زیادہ. تو اس میں ادناہا فرمائے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق, راستے سے اذیت والی چیزوں کو دور کر دینا. اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا کہ راستے میں اذیت والی چیز ہے تو اس کو ہٹا دیا, جبکہ ایک شرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ سرے سے راستے میں کوئی چیز ایسی ڈالنا ہی نہ کہ جو اذیت کا سبب بن سکے. یعنی ایک تو ہے کہ راستے میں کانٹے دار جھاڑی تھی, پتھر تھا, کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, وہ آپ نے ہٹا دیا, یہ چیز ہے. ایک کہ آپ کیلے کا چھلکا پھینکے ہی نہ, آپ پتھر ڈالے ہی نہ, آپ کانٹے دار جھاڑی ڈالے ہی نہ کہ وہ تکلیف کا سبب بن سکے. تو ہمارا دین تو یہ بتاتا ہے کہ ہم تکلیف کا سبب بنے نا. اب یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تکلیف دیتے ہیں جھوٹ بول کے, ستا کے, اس طریقے سے, میری اطلاع کے مطابق تو باقاعدہ ایسے پروگرام کی باقاعدہ پذیرائی ہوتی ہے کہ باقاعدہ پہنچتے ہیں, اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں, اس کو ستاتے ہیں, اس کی ویڈیو بناتے ہیں, صحیح ستا کے پھر اس کو آخر میں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور آپ کی ویڈیو بنا رہے تھے. اب وہ بھی ہنستا ہے اور پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے. اب وہ بھلے وہ ہنس رہا ہو لیکن امیر سنت ایسو کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کئی مرتبہ کہ کسی کا ہم مذاق بنا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ ہنستا تو ہے لیکن وہ مجبوراً ہنس رہا ہوتا ہے, اپنی جھیپ مٹا رہا ہوتا ہے, لیکن وہ مجبور ہوتا ہے. تو ایسو کو اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس طریقے سے قیامت کے دن اس کا جواب دیں گے. تو ہمارا دین تو وہ ہے کہ جو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنے سے ہمیں منع کر رہا ہے, تکلیف دہ چیزیں ہٹانے سے منع کر رہا ہے, اسباب پیدا کرنے سے منع کر رہا ہے, اور آپ اسباب پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف یہ دے رہے ہیں. تو مسجد سے بھی تکلیف دہ چیزیں دور کرنی ہے, راستوں سے بھی تکلیف, کسی کو تیز نظر سے بھی نہ دیکھو کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے. جی اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں ایک بات امیر علیہ سنت کے اوائل کے بیانات میں کسی لڑکی کا تذکرہ کو جس طرح سے فرمایا تھا کہ وہ یہی مذاق اور یہ سب کرتی تھی,
اور ایک عمر کا ایک حصہ ایسا آیا کہ اس کی یادداشت کھو گئی. اللہ. اب وہ خود دوسروں کے لیے مذاق بن گئی کہ بعد اوقات وہ بیٹھے بیٹھے اچانک الماری کھول کر وہ جانے لگی, بھائی کہاں جا رہی ہو, کہ مجھے واش روم میں جانا ہے. یعنی اس قدر اس کی وہ یادداشت کا. اور تو یہ کہ اگر آج کسی کا یوں مذاق اڑایا جاتا ہے تو رب تعالیٰ ناراض ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں ہمیں عبرت کی نگاہ بن جائے. اللہ زوال نعمت. دوسری بات جو اس گفتگو میں آپ نے ایک فرمایا کہ بھائی بہنوں سے, تو مجھے وہ سوال ایک یاد آ گیا کہ جو ایک کسی نے سوال کیا تھا کہ وہ شادی نہیں ہو رھی تھی, تو وہ جو ایک موضوع تھا پورا بھائی بہن کا, بھائی بھابھی, جی جی لڑکی کا نا, جی جی کہ اس کی شادی غالباً نہیں ہو رہی, ماں باپ نہیں ہے, مطلب میں مر جاؤں, مطلب اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں اپنے بھائی بھابھیوں پر بوجھ ہوں. تو اب یہ جو بعض اوقات مرد کا جو یہاں جو تعلق نظر آتا ہے نا, وہ یہ تھا کہ وہ تو سارا دن کام کاج پہ ادھر ادھر ہوتا ہے, لیکن وہ آتے جاتے کوئی ایک آدھ جملہ کہہ کے وہ تو نکل گئے, لیکن اب وہ جو ماحول سارا گھر کا پورا دن جو بنا رہتا ہوگا نا, تو وہی آپ کی بات کہ اگر اس معاملے میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو. اس میں دو تین چیزیں معذرت کریں, اس پر لیٹ بھی کافی ہو گئے تھے, مدنی مذاکرہ اختتام کی طرف بھی جا رہا تھا. ایک پہلو ہے, کیا یہ ضروری ہے کہ بھائی اور بھابھی ہی قصوروار ہوں؟ ہو سکتا ہے بہن ہی ایسی تیز ترار, کوئی بھی کسی گھر میں, نہ کہ ہم اس سوال کے ضمن میں اس گھر پر بات کر رہے ہیں, کوئی بھی ایسے بات کر, اللہ نہ کرے بہن ہی تیز ترار ہو, وہ عورت ہی چغل خور ہو, وہ عورت کی زبان ہی تلوار کی طرح تیز ہو, وہ بھائی آتا ہو تو بھابھی کے معاملے میں, بھابھی کو بھائی کے معاملے میں, اور دیگر مطلب کہ یوں کہ میرے تو ماں باپ نہیں ہے تو میں تو بوجھ ہوں, میں تو ماں باپ نہیں ہے میں تو بوجھ ہوں. اب وہ اس کی خدمتیں بھی کر رہی ہوں گی, بھائی اس کو کھلا پلا بھی رہے ہوں گے, لیکن وہ ہے کہ اس کے مطلب کہ وہ اسٹائل اور نخرے ہو سکتا ہے ختم نہ ہو رہے ہوں, اور پھر بھی وہ یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھے مطلب میرا حق نہیں مل رہا, اور میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. ایسا طبقہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہزارہ بھلائی کرو, مگر وہ پھر بھی مطلب کہ آپ کے لیے یہی تصور کر رہا ہوتا ہے کہ یار کاش کہ مطلب پتہ نہیں عجیب آدمی ہے, کوئی تمیز کی بات ہی نہیں کرتا. تو ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اور بہن دونوں تو محبت والے ہوتے ہیں, مگر بھابھی کی طرف سے وصیت ہو رہی ہوگی, اور بہن یہ چاہتی ہوگی کہ بھائی ہے نا میرا, وہ بھابھی کا مطلب کہ وہ کچھ حساب کتاب بنائے, اور وہ ادھر بنانا جائے گا تو اس کا گھر ٹوٹ رہا ہوگا, تو وہ مطلب کہ تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ بہن کا بھی معاملہ چلتا رہے, اب تھوڑی بڑی ہو جائے گی, شادی ہو جائے گی, تو اب یہ تو چلی جائے گی, ایسا نہیں کہ میری والی بھی چلی جائے نا, تو ایسا مطلب کہ مطلب وہ مسئلہ نہ ہو جائے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی زیادتی کرتا ہو اور بھابھی مطلب کہ وہ ڈرتی ہو بھائی سے کہ میں بھی اگر اس کی فیور کرنے جاؤں گی تو ہو جائے گا, تو کہہ ہی نہیں سکتے یہ ہے کیا. ان شارٹ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھ لینا کہ میں نے سامنے والے کو راحت دینی ہے, اتنے مسائل حل ہو جائیں, اتنے مسائل حل ہو جائیں, میں کو بیان نہیں کر سکتا. وسوسہ نہ پالے, یعنی وسوسہ بھی نہ پالے, اور میں اپنا یہ ذہن بنا لوں کہ میں اگر گھر میں گیا ہوں تو میں جیسے گھر میں گیا ہوں تو مجھے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں جیسے گھر میں جاؤں تو مجھے میرے بچے بھی راحت دیں, مجھے میرے بچوں کی امی راحت دے, مجھے میرے اور ماں باپ سب مل کے مجھے راحت پہنچائیں. میں اگر سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے دروازے پر پہنچتے اگر میں نیت کر لوں کہ میں دروازے میں گھر میں داخل ہوتے ہی میں اپنے وجود سے اپنے ماں باپ کو, اپنے بیوی بچوں کو, گھر کے ہر فرد کو راحت و مسکراہٹ دوں گا, اور میرے آنے سے میں ان کو خوشی دوں گا. جیسے آپ گھر میں پھل لاتے ہیں, آپ گھر میں کھانا لاتے ہیں, اتنا گھر میں خوشی لے کر جائے نا, بغیر کسی پیسے کے ملتی ہے بھائی. کوئی ٹھیلے ویلے پہ نہیں جانا پڑتا, کوئی پنساری کی دکان پہ نہیں جانا پڑتا, موڈ اچھا بنا. اگر اللہ نہ کرے پیچھے کچھ ہو بھی گیا ہے تو اس کو دروازے کے باہر گھنٹی بجانے سے پہلے اس کو کہیں آگے پیچھے رکھ دیں اور اندر جائیں. پتہ یعنی کہ اگر ایک عرصے کے بعد گھر والوں کو پتہ بھی چلے نا یار, وہ آپ کو رش کریں کہ اتنی زیادتیاں اور اتنی مطلب کہ آپ کے اوپر افسردگیاں تھیں, مگر آپ گھر میں خوشیاں بانٹتے رہے اور ہمیں خوش کرتے رہے. ماشاءاللہ میرا گمان ہے کہ اس طرح کے کام کرنے سے بسا اوقات ماں باپ کے دل سے, بچوں کے دل سے, بھائی بہنوں کے دل سے, گھر والوں کے دل سے حاجی امین ایسی دعا نکلتی ہے کہ رات اتنا بڑا بوجھ لے کر آئے اور صبح راحتوں کا خود ہی سامان لے کر جا رہا ہو. مطلب یہی ہے کہ بس خوشیاں تقسیم کریں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم الشان اور مطلب ہماری جان قربان وہ مسکراہٹ, چہرے مبارک پر وہ تبسم, اس تبسم پر بندہ قربان چلا جائے, اس تبسم کی ادا کو ادا کر لے,
کہ بس وہ اس راحتوں کو اختیار کرے. شاہد بھائی کو شعر سنا دے تو کیا بات ہے مدینے کی. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کاش ماشاء اللہ. جی کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. مدثر علی مغل. میں پچھلے ہفتے کراچی باب المدینہ میں آیا تھا الحمدللہ. ایک سوال میں نے پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک دوست ہے, میں اس کے ساتھ میرا کوئی لین دین تھا, تو اس نے میرے نا مطلب پیسے دینے تھے, ٹھیک ہے, تو اب وہ دینے نہیں پا رہا تھا, مطلب 2 یا 3 ماہ ہو گئے. تو پھر ہم نے اس کے ساتھ یہ طے پایا کہ آپ ڈیلی کا مجھے 2000 روپیہ دیں گے, اور اگر آپ نے جس دن 2000 نہ دیا تو اس دن آپ ہمیں 100 روپے کا فائن دیں گے. اس کے 100 روپے کی آپ ہمیں یا کوئی چیز کھلائیں گے یا 100 روپے کا نا آپ فائن کے طور پر دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو اب اس نے نا تقریباً 10 دن سے یہ پیسے نہیں دیے, مجھے نا نہیں دے رہا کچھ بھی, مطلب جو 1000 روپے ہے وہ بھی نہیں دے رہا. تو اب اس کا فائن 1000 روپے جمع ہوا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نا آپ مطلب یہ چھوڑ دیں. تو ان کیس یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, جو اوپر کا جو فائن ہے اگر وہ دے دیتا ہے تو کیا ہمارے لیے کھانا حلال ہے؟ جی مفتی صاحب. جی نہیں, یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے, حرام ہے آپ کے لیے لینا. یہ سود ہے, کیونکہ قرض کے اوپر آپ کو نفع دے رہے ہیں, اور یہ لینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے. آج الحمدللہ اس سلسلے میں نگران پاک حاجی شاہد اتاری بھی کرم فرما ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت جب جامعۃ المدینہ کے نام فرما رہے تھے, اس وقت ایک جامعۃ المدینہ کے نام میں امیر اہل سنت بھی آتا تھا, تو امیر اہل سنت نے وہ نام نہیں لیا. آپ اس کے بارے میں کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ اور نگران پاک حاجی شاہد اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے آپ اسی طرح سلسلے کیا کریں, اور سردار آباد کے سرداری کابینہ کے لیے دعا بھی فرما دیجیے, اور سرداری کابینہ کے نگران کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو یہی کہیں گے کہ امیر سنت کا اس میں ہم سب کو بڑی خوبصورت تربیت دینا ہے کہ وہ تھا جامعۃ المدینہ فیضان امیر اہل سنت. تو اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح کے کلمات, اس طرح کا جملہ بھی اپنے نام کے ساتھ کیسے بیان کریں گے, اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا ہوتا ہے. جو ہم اپنے آپ کو ہی اپنی تعریفوں کے ساتھ لکھ رہے ہوتے ہیں, بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور یہ بہت اعلیٰ قسم کی خوبصورت طبیعت کی علامت ہوتی ہے. عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, اور بہت ساری چیزوں سے خود کو بچانا بھی ہے. اور حاجی شاہد کاش کے آپ کی بات مان لیں اور صدر آباد میں یہ اس طرح کے اور پیارے پیارے اچھے اچھے سلسلے کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی شاہد, ٹھیک ہے جی. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. ابھی نگران شورا نے مدنی پھول دیتے فرمایا کہ خوف خدا کی بہت کمی ہے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول مل جائیں کہ خوف خدا میں کس طرح اضافہ ہو ہمارے, اور اشک باری ملے. اسی طرح مدینے کی یاد جس طرح مدنی مذاکرے میں ہو رہی تھی اس میں اشک باری ملے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. 2 مدنی پھول ہے اس میں. ایک ہے مطالعہ, دوسرا ہے صحبت. خوف خدا پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ, جس میں خود ایک کتاب کا نام ہے مقتضیات المدینہ کی, اس خوف خدا. اسی طرح امیر سنت کی بہت سارے رسالے ہیں جن میں بہت زیادہ خوف خدا پر مبنی مدنی پھول ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب احیاء العلوم میں خوف خدا ہے. منہاج العابدین کے میں خوف خدا کا بیان موجود ہے. اسی طرح الزواجر عن اقتراف الکبائر, جہنم میں لے جانے والے اعمال کی پہلی جلد کا جو مقدمہ ہے یہ زبردست خوف خدا پر یہ مبنی ہے, اور اس میں عذابات کا, خوف خدا کا, خوف خدا میں رونے کا, اور اس طرح کے کئی واقعات اور روایات اور آیات مبارکہ اس میں موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ صحبت پڑھیں, مگر خائفین کی صحبت بہت ضروری ہے.
اور خائفین کی صحبت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خوف خدا اختیار کرنا کیسے چاہیے، خوف خدا والوں کے انداز کیسے ہوتے ہیں، خوف خدا رکھنے والے کس طرح بولتے ہیں، کس طرح یہ دیکھتے ہیں، کس طرح چلتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح سمجھتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح احتیاطیں کرتے ہیں، یہ ان کی صحبت بتاتی ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں خوف خدا پر مطالعہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان خوف خدا والے عاشقان رسول کی اللہ کریم صحبت عطا فرمائے کہ یہ صحبت سے پھر مدینے کی یاد میں رونا بھی نصیب ہوتا ہے، عشق رسول میں رونا بھی نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں بھی رونا نصیب ہوتا ہے، اللہ کے خوف میں رونا بھی نصیب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، عرض ہے کہ جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ مدنی کسوٹی فرماتے ہیں اور اس میں سوال کرتے ہیں، تو ہم جو ناظرین مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ واٹس ایپ کے ذریعے یا میسج کے ذریعے یا ریکارڈنگ کال کے ذریعے وہ بھی جواب دے سکیں۔ تو یہ مشورتاً عرض کر رہا ہوں، اگر قبول ہو جائے تو مدینہ مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب ان کو دینا چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آپ جواب دیں گے، جواب آپ کا سسٹم میں آئے گا، وہ سنیں گے، سن کر وہ پھر اگلی سسٹم میں بھیجیں گے، تو اتنی دیر میں تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہوگا۔ تو وہ چونکہ ہمارے ہاں لائیو کال کی ہم نے سہولت رکھی ہی نہیں ہے جرنلی طور پر، اور 99% آپ نے دیکھا ہوگا ہم براہ راست کال نہیں لیتے۔ ابھی بھی آپ نے جیسے ابھی اپنا یہ مشورہ میں ریکارڈ کروایا تو یہ ایک سسٹم میں ریکارڈ ہوا، پھر ایک اسلام بھائی نے سنا، اس کو اگر ضرورت کی کہ ایڈٹ کیا ہوگا، پھر اس کو ایک آگے کی سسٹم میں بھیجا ہوگا، انہوں نے سنا ہوگا، پھر اس میں ہم لوگ غور سے سنتے بھی ہیں، تفتیش بھی ہوتی ہے کہ یہ سوال چلانا چاہیے نہیں چلانا چاہیے۔ تو یہ سارے مراحل سے جب گزر کر کسی کی آواز آن ایئر ہوگی تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو شاید 2-3 سوالات بھی ہو گئے ہوں گے۔ لہذا بعض سلسلے مدنی چینل کے ایسے ہوتے ہیں جن میں ناظرین کو سوالات کے جوابات دینے کی وہ ترکیب ہوتی ہے، تو پھر اس میں اسپیس بھی ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے بعد جوابات آئیں گے تو نام آئیں گے، تو پھر صحیح جوابات اور انعامات یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی صورت مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں اس پہ یہ غور ہو سکتا ہے کہ سوال کر لیا جائے، پہلے ہوتا تھا سوال مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اور پھر اس کا جوابات بعد میں اعلان کیے جاتے تھے کہ اس کا یہ جواب ہے۔ اس پر غور کیا جا سکتا ہے جمین کے جب سنو تو بڑا بیان ہوتا ہے تو اس میں سوال کر لیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کیا لائیں آج امین؟ ایک حکایت امیر علیہ سنت نے بیان کی تھی کہ ایک شخص جو تھا وہ قیامت کے دن جب حاضر ہوگا تو اس کی نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کو حکم ہوگا کہ اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو وہ جنت میں لے جاؤ اس کے اعمال کے تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ میرے تو کوئی بظاہر نیک اعمال نہیں تھے۔ تو بتایا جائے گا کہ ایک دفعہ تو سو رہا تھا اور سوتے سوتے جب کروٹ بدلی تھی تو تو نے اللہ کہا تھا، تو بس یہ اللہ کہنا جو ہے وہ پسند آیا اور تیری مغفرت کر دی گئی۔ تو اس پر ہی امیر علیہ سنت نے مطلب یہ ذہن دیا کہ اللہ اللہ پڑھتے رہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیے۔ تو یہ وصف بھی پیدا ہو، اور میں ضرور کہوں گا نگران شورا کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ امیر علیہ سنت کا اس معاملے میں آپ نے کیا عمل محسوس کیا ہے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ بذات خود زبردست ذاکر ہیں، الحمدللہ۔ امیر سنت کی ذات، اگر ذکر اللہ کی اقسام پر کلام کیا جائے نا تو کئی اقسام ہیں ذکر اللہ کی جس کے امیر سنت ذاکر ہیں، اور یہ پوری ایک تفصیل ہے۔ اور رہی بات تربیت کے حوالے سے، تو تربیت کے حوالے سے چھوٹے بڑے کو آپ اللہ 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 کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ جاری رکھتے ہیں، بولو اللہ، حتیٰ کہ میرا گمان یہ ہے کہ شاید ہم میں سے اگر ہزاروں نہ تو سینکڑوں بھی اگر میں کہہ لوں تو ان کے گھروں میں بھی اگر اپنے بچوں کو اللہ کہنے کا اگر ذہن دیا جا رہا ہے
تو یہ ذہن بھی دیا امیر اہل سنت نے ہے، اور اس وجہ سے کافی گھروں میں مدنی منع اللہ اللہ کی صدا لگاتے. ایون کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی ہماری بچیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس اگر بالکل چھوٹے مدنی منع آتے نا، تو وہ بھی جب ان بچیاں بھی وہ چھوٹے مدنی منوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی وہ اللہ اللہ سکھا رہی ہوتی ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ نیو بیبی بارن سے لے کر ایک بڑی عمر تک کے فرد تک ذکر اللہ کا زبان پر آنا، اور اس اسم جلالت کا، اس اسم مبارک کا زبانوں پر آ جانا، یہ بڑے کرم کی بات ہوتی ہے. اور پھر ساتھ کے ملت سنت نے دوبارہ وہ مدنی پھول ہمیں ارشاد عطا فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کی عادت رکھے تاکہ مرتے وقت زبان سے کلمہ نکلے. یہ اس پر اتنے ماشاءاللہ میں نے اس کا فیڈ بیک بہت اچھا آیا ہے. میں نے عام اسلامی بھائیوں سے بھی اس طرح کی چیز سنی ہے، فیڈ بیک بہت اچھا آیا ہے کہ بس زبان پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی اب اٹھتے بیٹھتے بھی جو ہے نا، مثال کے طور پر ایسا ہے کہ زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. دروازہ بند کر دے ہوئے بسم اللہ شریف تو لا الہ الا اللہ، سوتے وقت بھی کلمہ. تو یہ بہت خوبصورت تربیت ہے، بہت خوبصورت تربیت ہے، اور اس پر اگر عمل ہو جائے تو یقیناً دنیا اور آخرت کے بے شمار معاملات و مسائل ہیں جن کا حل یقیناً اللہ کے ذکر میں نے ایک مرتبہ کچھ اس طرح بھی دیکھا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس طرح دھیان پڑا ہے کہ اگر کسی مدنی منی کو کوئی عیدی وغیرہ دی نا، اب اس نے تو لینا ہی ہے، تو روکا تھوڑی دیر، کہ اللہ اللہ، یعنی ایک وہی عادت بنانے والی بات کہ کئی ایسے اٹیم ہمارے بھی ہو سکتے ہیں کہ نہ کہ یہ ذکر اللہ کا موضوع ہے جی ہاں، اس کی عادت بنانے کے لیے. تو یہ ایک اگر اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا چاہیے، اللہ نصیب کرے، خاص کر بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہم کریں گے. آج امین تو شاید امید ہے کہ یہ ہمارے اولاد میں مطلب ایک ایسا عمل ہے، اور اس طرح کے کئی افعال ایسے ہیں جو ہم کریں نا، ہمارے اپنے علم اور عمل و تقوی اور روحانیت میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا اثر ہمارے گھر بار اور اولاد پر بھی پڑتا ہے. جب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو حالات ہوتے ہیں نا، وہ حالات سن کے ایسے دل اداس، خوف، لیکن یہ دیکھا ہے کہ یہ اوراد و وظائف یہ جو ہے نا ایک ایسی تراوٹ لاتے ہیں، ایک ایسی طاقت مل جاتی ہے. کاجو ہے نا، یہ کاجو ڈرائی فروٹ ہے. میں اسے ذہن میں آ رہا، مفتی صاحب بیٹھے ہیں تصدیق و تردید کے لیے، تو آسرا رہتا ہے کہ چلو یار ہو جائے گا. میں پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، پڑھتے ہوئے کاجو کے میں نے وہ پڑھے کہ پریشان ہو اور ذہنی راحت اور ذہنی سکون کے لیے کاجو کھانا، اور پھر اس میں لکھا تھا کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ، اس میں یہ، یقیناً ایک لیمیٹی ہوتی ہوگی. میں سوچ رہا تھا کہ کاجو اللہ کی نعمت ہے، اس کو پیدا اللہ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی نعمت بیان کی. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس میں ہے کہ اس کو اگر استعمال کرو تو تمہیں قلبی اور ذہنی سکون ملتا ہے. جس نے یہ نعمت عطا کی، اگر اس کا ذکر کرو تو قلبی اور ذہنی سکون کس قدر ملتا ہوگا، بندہ اس پر غور کرے. ہے مفتی صاحب، یعنی ذکر اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. اور واقعی میں دوبارہ مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پھول عرض کرتا ہوں، اور مشاہدے کی تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں. پریشانی کے عالم میں کنز الایمان شریف، ترجمہ کنز الایمان ما خزائن العرفان، جو میرا اپنا ذاتی تجربہ وہ عرض کرتا ہوں، اس کو کھولیں، کہیں سے بھی کھولیں، پڑھنا شروع کر دیں. اور وظیفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ورد ہے، یہ ورد پڑھتے رہیں. اور یہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کا جو آپ کو عرض کی، اللہ کی رحمت شامل حال رہی. آپ کو اپنی پریشانی، اپنی گھبراہٹ، اپنی تکلیفیں آپ فیل کریں گے کہ یہ دور ہو رہی ہے. اور مطلب کہ جیسے کہ کوئی اچھی خبر، اچھی خوشخبریاں آ رہی ہیں. وہ پچھلے دنوں ہم تھے بیرون ملک، تو میرا ایک بیٹا تھا، وہ کچھ مسئلہ ہو گیا ایئرپورٹ پر. میں کسی اور ملک میں، وہ کسی اور ملک میں، اور مجھے فون آیا کہ اب، تو میرے ساتھ میرے ایک اسلامی بھائی بھی تھے، تو ہم بیٹھے تھے کہیں، فون آیا، کچھ نہیں سکتے تھے، نہ اس کے بعد فون، نہ کوئی رابطہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں کیسے اس کا کس سے رابطہ ہو گیا، کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، اور وہ کرا کر وہ بولا کہ بھائی یہ تو آ رہے ہیں.
تو میرے ساتھ جو اسلامی بھائی تھے نا وہ مجھے دیکھ رہے تھے. انہوں نے مجھے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ جب یہ فون ہے اس کے بعد آپ کچھ پڑھ رہے تھے تو آپ یہی ورد کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں نے کہا میں یہی پڑھ رہا تھا. اور مجھے اتنا الحمدللہ بعدوں کا ایک ایسا ورد ہوتا ہے جس پر بہت زیادہ یقین آپ کا جم جاتا ہے کہ یہ پڑھنے سے اللہ کا نام ہے اور اس میں کافی برکتیں ہیں اور لکھی بھی ہوئی چیزیں اللہ ان سے پریشانیاں دور کرتا ہے. تو یہ پڑھیں مگر درست مخارج کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں دیکھیں گے. جی کال دیں. میں جو کام کرتا ہوں میرے پاس مسلم بھی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں. مسلمان بھی خریداری کرتے ہیں اور ہندو بھی. اگر وہ کوئی چیز اپنی بھول جاتا ہے پھر وہ لینے نہیں آتا. اب ہمیں نہیں پتا یہ مسلمان بھول کے گیا یا ہندو. ان پیسوں کا ہم کیا کریں؟ وہ جو چیز وہ بھول کے گئے وہ بیچ کے ہم پیسے رکھ لیتے ہیں. ان پیسوں کا ہم کیا کریں؟ پھر کوئی آتا نہیں. جی مفتی صاحب. اصل میں یا مسلمان یا غیر مسلم دونوں کا معاملہ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. وہ چیز بیچنے کی آپ کو اجازت نہیں تھی، آپ نے بیچی تو یہ غلط کیا ہے. وہ رقم تو اب آپ کو صدقہ ہی کرنا پڑے گی. جو چیز بیچی ہے رکھنا چاہیے تھے اس چیز کو اور آپ کو تلاش کرنا چاہیے تھا کہ وہ کس کی ہے. اگر وہ نہ ملتا تو پھر اس صورت میں آپ شرعی فقیر کے اوپر سے صدقہ کر دیتے. جو آپ نے بیچی اس پہ توبہ کیجیے اور وہ رقم کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کیجیے. اور اگر وہ آ جاتا ہے بندہ تو پھر اتنی رقم آپ کو اسے دینا پڑے گی. نہیں لیکن ایک بات تھوڑی سی اس پہ غور کا طلب یہ بھی ہے کہ ایک دن میں آپ کے پاس کتنے کسٹمر آئے ہوئے ہوں گے. جی ایک آپ اندازہ کیجئے کہ میرے پاس آج کے دن یہ کسٹمر آیا ہوگا. اور اگر آپ سے ممکن ہے تو اگر وہ چیز آپ کو ملی ہے تو اب ان ڈائریکٹ کسٹمر سے رابطہ کریں کہ بھائی آپ آئے تھے دکان میں کچھ بھول گئے. اس کو یہ نہ بتائے کہ آپ بھول گئے. آپ دکان پہ آئے تھے آپ کچھ بھول کے تو نہیں گئے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ بھول گیا تو پھر اسے نشانی پوچھے بھائی کیا بھول گئے ہو. یہ تو تلاش کا طریقہ تو ہے. یہ وہاں پھر اس کو تلاش کر لیا جائے. یہ تلاش کا طریقہ ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ تلاش کے ذرا طریقہ استعمال لیکن کرنے انہوں نے تو بیچ دی وہ چیز. یہ بیچنے کی ان کو اجازت نہیں. اور جو چیز بیچ دی ہے تو گناہگار ہیں، توبہ کریں گے. اب اس کی تو تاوان ان کے اوپر لازم ہے. اس کی رقم صدقہ کریں گے. رقم صدقہ کرے اور اگر وہ دوبارہ لینے آ گیا تو اس کو رقم دینا پڑے گی. اس کو رقم بھی دینا پڑے گی. ٹھیک ہے کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہند گجرات جام نگر سے محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک سلسلہ جاری و ساری ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جھوٹ کی معلومات کے لیے اگر کوئی کتاب کا حوالہ دیں جس کے اندر جھوٹ کی مثالیں لکھی ہو تاکہ جھوٹ سے بچا جائے. جھوٹ کے بارے میں یوں تو کتابیں ہیں لیکن احیاء العلوم کی 3 جلد میں جھوٹ کا بیان موجود ہے. زبان کی 20 آفات اس میں لکھی ہیں. ان میں ایک آفت جھوٹ کی بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہیں جھوٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ غالباً غیبت کی تباہ کاریاں یا نیکی کی دعوت میں امیر سنت نے بھی جھوٹ کے بارے میں لکھا. اسی طرح باطنی بیماریوں کی معلومات میں بھی غالباً جھوٹ کے بارے میں ہے. الزواجر عن اقتراف الکبائر جہنم میں لے جانے والے اعمال اس میں بھی جھوٹ کے بارے میں ہے. مزید تفصیلات مفتی صاحب سے لیتے ہیں. بہار شریعت کے 16 حصے میں ہے. اسی طرح کیمیاء سعادت میں بھی اس کی تفصیل ہے. ماشاءاللہ. مثالوں کی جہاں تک بات ہے نا تو یہ جھوٹا چور میں جو مثالیں دی نا امیر علیہ سنت نے وہ ماشاءاللہ اس سے کافی ایک ذہن بنا سکتے ہیں کہ اس طرح آسان انداز میں. بہت پیاری رہنمائی فرمائی آپ نے. کال دیں. میرا ایک سوال ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کیسے خوش رکھ سکتا ہوں؟ برائے مہربانی اس کے اوپر میرے کو جواب دے دیے. شاید بھائی آپ جواب دیں اس کا. جو ماں باپ کے حقوق ہیں وہ پورے کریں انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے. ان کی خدمت جو ہم پر لازم ہے وہ کریں خوش ہوں گے. ان کا جو بھی جائز کہنے ہیں وہ ہم مانیں گے انشاءاللہ وہ خوش ہوں گے. یہی طریقے ہو سکتے ہیں. اور کوئی ہو تو آپ فرما دیجیے. مفتی صاحب آپ کچھ پلس کریں. ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور ان کی رضا والے کام کرتے رہیں جو ان کو پسند ہے.
وہ کام کریں جبکہ شریعت مطہرہ کی مخالفت اس میں نہ ہو، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اس حوالے سے مستقل ہوئے ہوئے ہیں، جس میں امیر اہل سنت نے ماں باپ کے حقوق بالخصوص بیان کیے ہیں۔ احترام مسلم آپ کا رسالہ ہے، سمندری گنبد رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید معلومات آپ کو اس میں حاصل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کو خوش کرنے، والدین کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، یہ سلسلہ بہت پیارا ہے۔ نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اسکولوں میں جو فیسیں لی جاتی ہیں، فیس جمع کروانے کے لیے ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے اور اس تاریخ کے بعد فائن لگایا جاتا ہے، یہ فائن لینا کیسا؟ اور جو شخص ملازم ہے اور وہ فائن پر اسٹوڈنٹس کو اصرار کرتا ہے فائن لینے پر، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم شرع تو یہی بیان کیا جائے گا، جو ہے وہ یہی کہ فائن جو ہے چونکہ جرمانہ ہے اور مالی جرمانہ ہماری شریعت کے اندر منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل یہ حرام ہے، تو فائن لگانا یہ جائز نہیں ہے، اس کا لینا بھی جائز نہیں ہے، اس کا دینا بھی جائز نہیں ہے۔ حل سیدھا یہ ہے کہ وقت پر ہی، وقت سے پہلے ہی کوشش کر کے آپ فیس جمع کروا دیا کریں۔ اور جو اس فائن کو وصول کرنے کے لیے زور دیتا ہے اس کو بھی توبہ کرنی چاہیے، وہ بھی غلط کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ کل بھی مدنی مذاکرہ ہے اور کل سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے، جلوس بیاد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، سوال جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ، کلام بھی پڑھے جائیں گے اور انشاءاللہ کنڈوں کی نیاز بھی ہوگی، کھیر پوری بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باب المدینہ والے فیضان مدینہ ہیں، انشاءاللہ نیاز بھی کھانے کی اور یعنی روحانی غذا بھی ملے گی، جسمانی غذا بھی ملے گی، اور اللہ کی رحمت سے اور مدنی چینل پر بھی رہیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامت